محترم حاضرین باتنکین، پہلی بات تو مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہاں ہماری ریاست میں 4 جولائی کو جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہاں پورے کرناٹک کی تمام مسجدوں میں ہیومن چین بنائے 15 منٹ کے لیے، اور وقف کا جو کالا قانون بنایا گیا ہے، پاس کیا گیا ہے، تو اسے قبول نہ کرنے کے سلسلے میں اپنی زبان سے کچھ کہے بغیر صرف پلے کارڈز اپنے ہاتھوں میں رکھ کر یہ پیغام دیں کہ تمہارے اس کالے قانون کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ قبول نہ کرنے کے لیے دستور ہی نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم آپ تک وہ پلے کارڈز یہاں انتظام کر کے رکھیں گے جامع مسجد ٹرسٹ کی جانب سے۔ تو آپ احباب جمعے کی نماز سے اس جمعہ نہیں، آئندہ جمعہ 4 جولائی کی جمعہ پوری ریاست میں ایک وقت میں انشاءاللہ مسجدوں کے باہر پلے کارڈز پکڑ کر ہیومن چین، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے رہے گا، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہے گا، ہم کوئی بات نہیں کہیں گے۔ ہمارا اتحاد کے ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہے، یہی اتحاد ہمارے لیے یہاں طاقت ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ ہم اپنی بات کو بغیر کہے کے پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو قانون پاس کیا گیا ہے یہ وقف کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وقف کو کمزور کرنے کے لیے ہے، بلکہ وقف کی جائیداد کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ پیغام انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اور 19 جولائی کو بھی ایک پروگرام پیلس گراؤنڈ میں طے کیا گیا تھا، لیکن کل پورے علماء کی موجودگی میں، جماعتوں کے ذمہ داروں کی موجودگی میں سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہ بارش کے ایام ہیں، قوم کو، امت کو، آنے والے لوگوں کو پریشانی ہوگی، اس وجہ سے اسے ذرا مؤخر کر دیں، بعد کے مہینے میں تاریخ بزرگوں سے لے کے طے کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے 19 جولائی کا جو پروگرام ہے وہ ملتوی کر دیا گیا بارش کے اندیشے کی وجہ سے۔ تو ہم آنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھنا، یہ تمام بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ 19 جولائی کا جو پروگرام پیلس گراؤنڈ میں ہونے جا رہا تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے۔ آگے اگر ہو تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا۔ لیکن آئندہ آنے والی جمعہ 4 جولائی کو ہیومن چین کا اہتمام پوری ریاست میں بیک وقت کر کے اور مرکزی حکومت کو انتباہ کیا جائے گا، اور یہ میسیج دیا جائے گا جو قانون آپ نے پاس کیا ہے مسلمان کسی بھی درجے میں اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو واپس لے لیا جائے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے۔ جو ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے ساتھی کوئی ایک وہ پلے کارڈ پکڑا ہوا ہوگا، اور یہ پیغام انشاءاللہ پہنچ جائے گا جہاں پہنچنا ہے۔ یہ بزرگوں کی طرف سے اعلان ہوا ہے، چونکہ کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے۔ بعض احباب سوچ لیتے ہیں ارے یہ سارے کام کرنے سے کیا رزلٹ مل جائے گا، کیا نتیجہ ملے گا۔ ارے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، اگر رزلٹ نکالنا ہو تو بغیر شادی کے ہی بچہ پیدا ہو جاتا نہ، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نتیجہ دینے والے ہیں، السعی منا والاتمام من اللہ۔ ہم ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں، نتیجہ اللہ کے حوالے کرنے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ خیر ہی کریں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ بہتر سے بہتر ہی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے نیا سال مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے برکتوں والا بنے، رحمتوں والا بنے، سعادتوں والا بنے، اور اللہ کی خاص نظر عنایت ہم سب پر پڑے اور سکون کی زندگی گزارنے والے اللہ ہم سب کو بنا دے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے کئی ہزار مخلوقات پیدا فرمائے، اس میں سے سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میں ذرا مطالعہ کر رہا تھا کہ کیا صرف دو ہی کیلنڈرز ہیں، ایک سورج سے چلنے والا کیلنڈر اور ایک چاند سے چلنے والا کیلنڈر، یہ دو ہی ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک کیلنڈرز ہیں؟ جب میں نے اس کی جستجو کی اور ساری چیزوں کو میں نے تلاش کیا تو کئی ایک کیلنڈر ملتے گئے، اپنے اپنے حساب سے کیلنڈروں کی ترتیب دی گئی۔ بعض لوگ مہرجان، مہروز اور اسی طرح اپنے اپنے طور پر الگ الگ کیلنڈرز بنائے تھے، لیکن ہم یہ سمجھ لینا کہ جو سورج سے چلنے والی تاریخیں ہیں وہ عیسائیوں کی تاریخیں ہیں، اور چاند سے چلنے والی جو تاریخیں ہیں وہ مسلمانوں کی تاریخیں ہیں۔ یہ صرف اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو غلط فہمی ہے اور غلط فہمی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بعض عبادتیں چاند کے کیلنڈر سے متعلق ہیں اور بعض عبادتیں سورج سے متعلق ہیں۔ میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو بات سمجھنا آسان ہوگا۔ جیسے رمضان کی ابتدا، رمضان کی انتہا، اب ہم اسے کس سے سمجھیں گے؟ چاند کی تاریخوں سے سمجھیں گے۔ اگر چاند نظر آ گیا تو سمجھیں کہ رمضان شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد چاند نظر آ گیا تو سمجھیں کہ رمضان ختم، اب شوال شروع ہو گیا ہے۔ پہلی شوال کو عید الفطر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسے ہی حج کی جو تاریخیں ہیں وہ بھی چاند کے کیلنڈر سے ہی متعلق ہیں۔ اگر 9 ذی الحج عرفے کا دن ہے، 10 ذی الحج یہ عید الاضحیٰ کے منانے کا دن ہے، تو یہ چاند سے متعلق ہے۔ اسی طرح عاشورے کا دن ہے، اور اسی طرح شب قدر ہے، اسی طرح شب برات ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں چاند کے کیلنڈر سے متعلق عبادتیں۔ اب اس دن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مئی میں ہے یا اگست میں ہے یا فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، وہ الگ قصہ ہے، لیکن تعین چاند کے کیلنڈر سے ہے کہ 14 شعبان الحمدللہ شب برات، اور شب قدر معلوم نہیں، 21ویں تاخرات، 23ویں تاخرات، 25ویں تاخرات، 27ویں تاخرات، 29ویں تاخرات، اس میں تلاش کرو تو تمہارے لیے شب قدر ملے گی۔ اب اس کا بھی تعین یہ چاند کی تاریخوں سے ہی ہوتا ہے، اب یہاں سورج کی تاریخوں سے، کیلنڈر سے متعلق نہیں، وہ دیکھ لیں گے کہ یہ کون سی تاریخ ہے۔ اب رہی بات نماز کی ابتدا کا وقت، یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہوگا۔ صبح صادق معلوم ہوگا، یہ بھی سورج کے ذریعے۔
تو اب اسی طرح زوال کسے کہتے ہیں کہ سورج بالکل عین سر پہ آ جائے تو اس کو زوال کہا جاتا ہے۔ اب اس وقت کوئی نماز ہم پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت میں ہم کوئی عبادت نہ کریں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اب یہ سمجھیں گے سورج کے ذریعے سے۔ اب یہاں چاند کا کوئی وہاں دیکھنا نہیں ہے اور چاند کی فکر کرنی نہیں ہے، سورج عین سر پہ آ جائے تو یہ زوال کہلاتا ہے۔ تو زوال کے وقت میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دوسری عبادتیں آپ کر سکتے ہیں، ذکر میں لگے ہیں، فکر میں لگے ہیں، شکر میں لگے ہیں، دوسری عبادتوں میں آپ لگے ہیں، آپ کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مکروہ وقت ذکر کیا گیا۔ اور ایسے ہی مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہو گیا وہ وقت تمہاری مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اب کبھی 6:50 کو ہوگا تو کبھی 6 بجے ہو جائے گا، کبھی 6:30 کو ہوگا۔ سورج کے غروب ہونے کا یہاں لحاظ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے ان ساری عبادتوں کا تعلق آپ کے لیے سورج سے متعلق ہے، تو آپ یہاں سورج کا وقت معلوم کریں اور اس کے حساب سے آپ نماز ادا کر لیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آپ وہ مغرب کی نماز پڑھ لیں اور اس سے پہلے عصر کی نماز ادا کر لیں۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ سورج ان کا ہے، چاند ہمارا ہے، یہ ہماری ہی غلط فہمی ہے، اور ہم نے ہی غلط چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چاند بھی چلتا ہے اللہ کے حکم سے، سورج بھی چلتا ہے اللہ کے حکم سے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے بنائے ہوئے راستے پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو راستہ بنایا ہے اسی راستے میں وہ چلتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا اندازہ ہے، اور اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ سورج اپنے راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے پہ آ نہیں سکتا۔ اللہ کا کبھی نافرمان نہیں ہوگا کہ آج میں مغرب سے طلوع ہو جاتا ہوں، نہیں میں آج ادھر سے نکلوں گا، میں آج ادھر سے نکلوں گا۔ سورج کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ یہاں سے نکلنا ہے، یہاں طلوع ہونا ہے، وہ اپنی خدمت برابر انجام دیتا رہے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ اب تو مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق میں غروب ہوگا۔ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال قیامت کے قائم ہونے کے دن میرے نبی نے جو بات کہی ہے پتھر کی لکیر ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانوں جیتے رہو، زندگی گزر بسر کرتے رہو، اللہ نے تمہارے لیے جتنی زندگی مقدر کر کے رکھا ہے اتنی زندگی تم جیو گے، اور جیسے ہی تمہاری وہ زندگی ختم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسے ہی وہ وقت آیا تو یہ کہا نہیں جا سکتا ابھی میں بڑا کام کرنا ہے، رکو رکو۔ اسرائیل علیہ السلام کو نہ کہا، آپ نے ہاتھ بتا دیا کہ نہ آپ رکو، ہم تھوڑا اور کام کرنا ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔
یہ صرف اور صرف روئے زمین پر صرف ایک ذات اقدس کو میرے رب نے اجازت دی تھی کہ اگر آپ آنا چاہیں تو آئیں، اگر رہنا چاہیں تو رہیں۔ وہ تھی ذات اقدس میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حکم دے کے رکھا تھا حضرت اسرائیل کو، سلام کر کے جانا، اجازت لینا کہ اگر وہ آنا چاہیں لے کے آنا، اگر وہ رکنا چاہیں چھوڑ کے آ جا۔ یہ اختیار ہم میں سے کسی کے لیے یا روئے زمین پر کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع ہے، سورج بھی وہ برابر چلتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن جب قائم ہوگا اس سے پہلے اللہ رب ذوالجلال سورج کو حکم دیں گے کہ اب تیرا طلوع ہونا مشرق سے نہیں مغرب سے ہوگا۔ قسم ہے میرے اللہ کی، قسم ہے میرے پروردگار کی کہ سورج انشاءاللہ اس دن مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور اللہ کا حکم بچا لائے۔ ہم ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ مخلوقات جی ہاں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ چاند کو اللہ نے حکم دے کے رکھا ہے کہ یہ تو یہاں سے نکلنا ہے، یہاں غروب ہونا ہے، تیرے چلنے کا راستہ یہ ہے، سورج کے چلنے کا راستہ یہ ہے۔ سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ چاند کے راستے میں آ جائے اور چاند کو یہ اختیار نہیں کہ وہ سورج کے راستے میں آ جائے۔ صرف یہ دو مخلوقات کی نہیں، کہکشاں میں ہزاروں کروڑوں اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہے جو برابر اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں۔ ستاروں کے لیے بھی اللہ نے راستہ دے کے رکھا ہے، وہ بھی چل رہے ہیں۔ اللہ نے اور بھی کیا مخلوقات پیدا کیے ہیں وہ میرے علم میں نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ نے اس کے لیے منازل طے کیے ہیں کہ یہاں سے نکلے اور یہاں سے جائیں، یہ تمہارا راستہ ہے۔ اور کل ارجون القدیم، جیسے بالکل انگلی یا اس سے بھی کم اس طرح پتلا ہو جانا ہے، باریک ہو جانا ہے۔ جب شوال کا چاند ہم دیکھتے ہیں، عید کا چاند، ارے پہلے تو بڑا بڑا دکھتا تھا آسمان پہ، یہ کیا مشکل بنا دیا ہے اللہ نے، یہ یوں ہلکا سا پتلا دکھتا ہے، یہ کہاں ہم جھانک جھانک کے دیکھیں، گھور گھور کے آسمان پر دیکھیں کہ کہیں چاند تو نہیں ہے، یہاں کہیں چاند تو نظر نہیں آ رہا ہے تاکہ ہم عید منائیں۔ ہر مسلمان فکر میں رہتا ہے کہ چاند مجھے دکھ جائے، میں دیکھ لوں۔ ماشاءاللہ آج بھی باغ پلی سے لوگوں نے ایک شہادت دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اسی طرح تمل ناڈو کے رائل پٹنم، وہ ٹوٹی گوڑی کا ضلع ہے، اس ضلع کے ایک تعلق میں وہاں کے علماء نے، عوام نے چاند دیکھ کے گواہی دی۔ اسی طرح آندھرا میں ماشاءاللہ کڑپا میں چاند دیکھا گیا، وہاں کے علماء نے، وہاں کے عوام نے گواہی دی۔ اور ایسے ہی یو پی میں چاند نظر آیا، راجستھان میں چاند نظر آیا، بہار میں چاند نظر آیا۔ علماء نے متفقہ فیصلہ لیا کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے انشاءاللہ، اور یوم عاشوراء آئندہ جو اتوار ہوگا وہ دن انشاءاللہ یوم عاشوراء ہوگا، اس لیے کہ اور ایک جمعہ ہے تو میں اس جمعہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو اب یہ چاند دیکھنے کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ چاند نظر آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، بہت باریک سا ہے، کہیں نظر آیا کہیں نظر نہیں آیا، اس لیے کہ یہاں ابر آلود تھا، بنگلور میں چاند نظر نہیں آیا، اور وہاں باغ پلی میں چاند نظر آیا۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔
کل ارجون القدیم، ایک پتلی سی ڈھالی کی طرح وہ چاند ہو جاتا ہے اور انسان مسلمان دیکھ کے عید کرنے لگتا ہے، محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا اعلان کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں یہ ساری مخلوقات ہیں، ہم نے ان کے لیے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری برابر نبھا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جاندار نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے جب حکم دے کے رکھا ہے تو بے جان چیزیں بھی بول اٹھتی ہیں، بے جان چیزیں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے ہاتھ میں چاقو لے لیا اور حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، تیز کر لیا چاقو، حضرت اسماعیل کے گلے پہ دبا کے چلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے حکم دے کے رکھا ہے، چلنے کی اجازت نہیں ہے، چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ باوجود کوئی طاقت لگانے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چھری چلتی نہیں، وہ چھری کٹتی نہیں، بتا دیا کہ میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، میرے رب نے مجھے نہ کٹنے کا حکم دیا ہے، جس رب نے تمہیں کاٹنے کا حکم دیا ہے اسی رب نے مجھے نہ کٹنے کا حکم دیا ہے، میں کیسے کٹ سکتی ہوں؟ ہم اور آپ اپنی زندگی کو مذاق میں نہ لیں کہ جیسے چاہے رہیں، جیسے چاہے جیے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، نیک بن کر جینا چاہتے ہو جیو، برے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو یہ تمہارا اختیار ہے۔ اگر غلط کام کر کے جیو گے تو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اگر میرے احکامات پر عمل کر کے آخرت میں تم پہنچو گے تو تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ جنت میں جانا یہ تمہارے اعمال پر نربھر ہے، اور جہنم کا فیصلہ کروا لینا یہ تمہارے اعمال پر منحصر ہے۔ جو بھی آپ فیصلہ لینا چاہتے ہو فیصلہ لے لو، یہ تمہارے اختیارات میں۔ اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا کہ یہ تمہاری زندگی ہم نے تمہیں دی ہے۔ یہاں اللہ نے اگر حکم دے دیتا کہ بھئی اتنے بندے جنتی اور اتنے بندے جہنمی، یہ بھی ممکن تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا۔ اللہ نے اختیار دیا کہ ہم اگر اپنے خواہشات کو کنٹرول کر کے غلط راستوں پر چلے بغیر صحیح راستوں پہ ہم چلتے ہیں اور اپنی زندگی کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل پیرا کروا لیتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے انشاءاللہ جنت ملے گی، اللہ جنت عطا کریں گے۔ تو اب یہ سال ماشاءاللہ اللہ نے عطا کیا، تو سال کے ملنے پر جیسا ایک تاجر رات میں بیٹھ کے حساب کرتا ہے کہ صبح سے شام تک میں نے کتنی تجارت کی، کون سی چیزیں تھی چلے گئی اور کون سی چیزیں باقی ہیں، ہر تاجر حساب کرتا ہے کہ میں کتنے کپڑے لے کے آیا تھا ڈریسز، اب کتنے باقی ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے فروخت کر دیا، کتنا نفع آیا، کتنا نقصان ہوا، اور میرے کام کرنے کا طریقہ اچھا ہے یا اس کے اندر اور ذرا مضبوطی لانا ہے، ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح محرم الحرام آیا 1940 پر سال، جی 40 پر 7 ہجری شروع ہو چکی ہے۔ تو اب ہم محاسبہ کریں اپنا کہ میری گزری ہوئی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلی یا نہیں، میرے نبی نے جو شریعت مطہرہ ہمارے لیے عطا کیا ہے کہ میری زندگی اس پر چلی یا نہیں چلی، محاسبہ کر لیں۔ اگر چلی تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ یا اللہ تیرا ہی شکر ہے، اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو میں بھی پتہ نہیں کہ کہاں کہاں یہاں وہاں پھرتے رہتا، لیکن آپ نے مجھے توفیق دی اس لیے مجھ سے کچھ عبادت ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ اگر نہیں ہوئی تو اب ہم یو ٹرن کر لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے کہ یا اللہ نہ غلطی میں ہو، میری زندگی گزر گئی، غلط راستے پر چلے گئی، جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ دیتا رہا،
اور اس طرح ظلم ڈھاتا رہا، دوسروں کے مال کو ہڑپتا رہا، چھینتا رہا، یا اللہ اب نہیں، اب نہیں، انشاءاللہ اب میں تیرے احکامات پر اپنی زندگی کو گزر بسر کروں گا۔ محاسبہ کریں اور اللہ سے عہد پیمان کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یا اللہ میری زندگی اب اس طرح گزرے گی، اللہ سے وعدہ کر لیں۔ اب اللہ نے یہ ہمارے لیے محرم الحرام کا مہینہ دیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جی ہاں کچھ چیزیں اگر شادی کا موقع آ گیا تو اب یہ سمجھیں کہ نہیں یہ غم کے دن ہے اس لیے ان دنوں میں ہم شادی نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت رمضان میں روزہ رہ کر نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ جی ہاں، روزے کی حالت میں نکاح تو کیا جا سکتا ہے چونکہ عبادت میں رہتے ہیں اور مہینوں میں ہم اس کارروائی کو کر لیتے ہیں، لیکن اگر رشتہ طے ہو جائے، اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں چل کر کچھ اڑچنیں آ جائیں، مشکلات پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں اگر نکاح کر لینا ممکن ہو تو رمضان میں روزے کی حالت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اب وہ گئے گھر مشورہ کیا کہ اب اگر نکاح نہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے، پھر یہ رشتہ نہ ملے، تو کیا ہم روزے کی حالت میں ہی نکاح کروا دیں اپنی بیٹی کا؟ تو ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر آپ فیصلہ لیتے ہیں اور حضرت نے یہ فیصلہ سنا دیا اور یہ شریعت کا مسئلہ بتا دیا ہے تو کوئی بات نہیں، کروا دیں گے رمضان میں ہی۔ مجھے وہ یاد آ گئی بات کہ پھر دوبارہ وہ آئے میرے پاس، وہ بات کہنے سے پہلے یہ بات بھی یاد آ گئی، وہ کہہ دوں کہ جو دیہات میں پانی کے کنویں میں ایک جانور گر گیا، مر گیا، اب دیہات والے امام صاحب کے پاس آئے، مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت ذرا بتائیے کہ ہمارے کنویں میں جو پانی پیا جاتا ہے جانور گر گیا ہے، پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت نے کہا پانی نکال دو، اور پانی نکالنے کے بعد پھر پانی آ جائے تو پانی پی لو، سارا پانی نکال دو، ساری چیزیں نکال دو۔ اب وہ گئے پورا پانی نکال دیا، پھر اس کے بعد سوچنے لگے کہ پانی پاک ہوا ہے نہیں ہوا ہے، تو پھر حضرت کے پاس آئے، پوچھا کہ حضرت پورا پانی نکال دیا، کنواں پاک ہو گیا؟ جی ہاں کنواں پاک ہو گیا، یہی شریعت کا حکم ہے، شریعت یہی ہمیں بتاتی ہے۔ تو کہا حضرت ایک کام کریں کہ پہلے آپ ذرا پانی پی کے دکھا دیں، اس کے بعد ہم پینا شروع کریں گے۔ اب گئے پانی گلاس میں لے کے حضرت کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت ذرا آپ پی کے دکھا دیں تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ یہ کنواں پاک ہو گیا ہے۔ پانی پینے کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیئے، 3 سانس میں پیئے، اور پانی پینے سے پہلے ذرا گلاس میں دیکھ لیں کہ کوئی چیز تو پڑی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب امام صاحب تھے، اس سنت پہ عمل کیا، پانی میں دیکھا تو کچرا پڑا ہوا ہے، کچھ بال نظر آئے، تو دیہات والوں سے پوچھا ارے بھائی بتاؤ اس جانور کا کیا ہوا، گرا ہوا جانور کہاں؟ وہ اندر ہی ہے، پھر پانی بھی آ گیا ہے۔ ارے بیوقوف لوگوں، پہلے جانور کو نکالو، اس کے بعد پورا پانی پاک کرو گے، جب جا کے کنواں پاک ہوگا۔ اب یہاں آپ نے جانور رکھ دیا، پھر پانی بھر گیا، اب پانی پاک ہو گیا، کہاں سے پاک ہوگا؟ یہ پاک نہیں ہوا، پھر جانور بھی نکالو، پانی بھی نکالو۔ اب یہ صاحب جن کو میں نے مسئلہ بتایا کہ روزے کی حالت میں نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، آپ ہی ہماری بچی کا نکاح پڑھا دیں، اس لیے کہ اگر آپ پڑھائیں گے تو سمجھا جائے گا کہ روزے کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ اب تک ہم نے کہیں نکاح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اب دوسری مسجدوں میں جائیں گے تو امام صاحب پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو آپ ہی ذرا پڑھا کے بتا دیجیے۔ تو پھر ہم نے کہا اچھی بات ہے، چلیے جب شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ روزے کی حالت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، اب اس پر عمل کرنے میں ہم کو کیا حرج ہے؟ آپ لے کے آ جائیے اپنے داماد کو، اب انشاءاللہ یہیں بیٹھ کے نکاح آپ کا پڑھا دیں گے۔ ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر رمضان میں روزے کی حالت میں ہم نے نکاح پڑھوایا۔ اب اگر ایسا موقع آ گیا
کہ محرم کی ان 10 تاریخوں میں اچھا رشتہ طے ہو گیا تو کیا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نکاح کیا جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر نکاح کریں گے تو وہ نکاح نپتا نہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دنوں میں جو نکاح کیے تھے وہ ٹوٹ گئے، اس میں کیا منحوسیت تھی وہ مجھے بتا دیں۔ ارے ساری چیزیں ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، شریعت پر عمل کریں گے، ہم اپنی من کی بات نہیں چلائیں گے، اپنے من کے طریقے سے شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اس پر عمل کریں، نکاح کرو، یہ میرا کہنا نہیں ہے۔ آپ دکان کی اوپننگ ان دنوں میں رکھو، یہ میرا کہنا نہیں ہے۔ ہاں اگر موقع ہے، ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں، اب دل و دماغ میں منحوسیت کی یہ ہے کہ یہ سکسس نہ ہونے کی یہ کیفیت لا کر، یہ خیال لا کر اس کام کو نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ذرا سمجھ کے جائیں کہ ہمارا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہماری نیت کیسی ہے کہ جی ہاں نیت تو ہے کہ ان دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کار میں آ رہے تھے، ڈرائیور نے کار روک دیا، کہا کیوں کار روک دیے؟ وہ چلو، تو اس نے کہا نہیں حضرت بلی گزر گئی ہے، تھوڑی دیر ٹھہریں گے اس کے بعد جائیں گے ورنہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ہنسنے لگے، ارے بیوقوف، تم بھی مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ پر یقین رکھنے والے ہو، یہ کیا ہوا کہ بلی گزر گئی ہے، اب کوئی حادثہ پیش آ جائے گا؟ اگر بلی نہ گزری، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اب وہاں کون سی بلی آ گئی؟ عقیدہ غلط رکھنا نہیں ہے، عقیدے کو درست رکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی چائے پینے کا موقع تھا، رک گئے، بلی گزر گئی، اب ہم نہیں اب بلی گزری ہے جان بوجھ کر ہم جائیں گے، یہ حکم نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اسی طرح کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی ذات پہ یقین رکھا کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، میں دعائیں پڑھتی رہوں گی اور بچی پہ پھونکتی رہوں گی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے۔ ایک بیماری کی شکایت لے کر ایک صاحب نے یا ایک عورت نے اپنے بچے کو یا جسے بھی بیماری تھی اسے لے کے حاضر ہوئے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، شروع میں درود شریف، اخیر میں درود شریف پڑھا، پھونک دیا۔ اللہ کا شکر ہے اس کے پڑھ کر پھونکنے کی وجہ سے صحت ہو گئی۔ قرآن کی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس میں شفا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ذکر کیا ہے۔ اب انہوں نے کچھ ہدیہ دے دیا خوشی میں، اب وہ لے لیے۔ وہ دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یہ دونوں نے ذکر کیا کہ اس طرح ہم نے پوچھا نہیں، انہوں نے دے دیا، کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پوچھ کر نہ لیا جائے، اگر وہ دے دیتے ہیں تو اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں۔ اے میرے اللہ، ہر چیز میں کئی سی پیاری باتیں میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا پڑھ کے دم کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، تو میں نے بس یہی کام کیا۔ اگر آپ کو بھی کوئی غیر مسلم یہاں اپنے بچوں کو لا کے کھڑے ہوتے ہیں، بس ایسے ہی پھونک مار کر نہ چلے جانا، بلکہ تھوڑا دور کھڑے ہو، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھ کے ان بچوں پہ پھونک مار کے چلے جائیں،
آپ کے پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو صحت مل جائے اور بعد میں چل کر ہدایت بھی اللہ عطا کر دے، اس لیے کہ ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں۔ تو یہ عقیدہ ہم اپنے آپ کو غلط طریقے کا بنا لینا، یہ اجازت نہیں ہے، لیکن اگر صحیح عقیدہ ہم رکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب ہماری عورتوں نے سوچا کہ یہاں مندر میں جا کے بچہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو تو تاگا باندھ کے آ جائیں تو ہمارے بچے کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب قرآن اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور دعائیں تمہارے لیے اللہ نے عطا کی ہے اور یہ عقیدہ میرے رب نے نبی کے ذریعے تمہیں عطا کیا ہے، اور یہاں مندروں میں جا کے مندر میں تاگا باندھ کے آ کے سمجھ جانا کہ اس سے میرے بچے کی شفا ہو جائے گی۔ ارے ایسی شفا سے نہ شفا ملنا ہی بہتر ہے۔ میرا یہ غم اور میرا یہ درد میری ان ساری ماؤں تک پہنچ جائے جو اس طرح کے شرکیہ عمل کے ذریعے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں عطا کر دی ہیں، تو آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کو شفا دینے والا ہے۔ اگر اللہ اسی کے ساتھ موت مقدر کر کے رکھا ہے، موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرکیہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری ان بہنوں سے اور ماؤں سے اور بیٹیوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ برقع پہن کے اس طرح مندروں کے در پہ پہنچ کے کیوں میں کھڑے ہو کے وہاں جا کے آپ تاگا باندھ کے آ جانا یا وہ کوئی بھی عمل کر کے آئیں۔ اللہ نے آپ کو یہاں طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کے لیے یہاں چیزیں مقدر کر کے رکھی ہیں، تو پھر کیوں شرکیہ عمل کر کے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو برباد کر لینا چاہتے ہیں؟ نہ، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کو مضبوطی سے سنبھال کے رکھیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے عقیدے کو ہرگز برباد نہ کریں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ غلط عقیدہ رکھ کر اپنے عقیدے کو بگاڑ لینے سے اللہ حفاظت فرما دے۔ اللہ کرے۔ جی ہاں، جب بیمار ہو جاتے ہیں، جن پر آفت آتی ہے، انہیں کو سمجھ میں آتا ہے یہاں یقین ہے۔ میں اس سے کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، لیکن اس کی وجہ سے کیا اپنے ایمان کو برباد کر لیں؟ کیا اپنے عقیدے کو برباد کر لیں؟ نہ۔ جی ہاں، صحابہ کے لیے ایسی حالت آئی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو غلط طریقے سے کسی کا مال چھین کے وہ اپنے پیٹ کو بھر سکتے تھے، کھا سکتے تھے، لیکن غلط طریقے کے مال کو اپنے پیٹ میں جا کر جہنم کی آگ بنانا پسند نہیں کیا، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مشکل وقت میں بھی درخت کے پتوں کو چبا کے اپنی زندگی کو باقی رکھا۔ میرے نبی کے ہاتھوں سے کھجور کا بیج لے لیا، کھجور بھی نہیں، بیج لے کے منہ میں ڈال کے چوسنے لگے، سمجھنے لگے کہ اب یہ میری غذا ہو رہی ہے، اس سے میں انشاءاللہ زندہ رہوں گا، لیکن حرام کا لقمہ اپنے اندر پہنچا کے جہنم کی جگہ بنانا پسند نہیں کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں اور غلط قسم سے نہ اپنے لیے شفا چاہیے، نہ اپنے لیے رزق چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ علاج کرانا تو سنت ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، علاج معالجہ ہو رہا ہے، وہ مسلمان علاج کر رہا ہے یا غیر مسلم علاج کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے،
وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں بتوں کے پاس جا کے اور ان سے چیزوں کو لے کر شفا کی امید رکھنا، یہ شرکیہ عمل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال یہ نیا سال ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے، رحمتوں والا بنا دے، سکون و اطمینان والا بنا دے، ہر قسم کی آفات سے عالم اسلام کی بھی حفاظت فرمائے، اور پورے عالم کے لوگوں کے لیے اللہ امن و امان کے فیصلے جاری و ساری فرما دے۔ محترم حاضرین باتنکین، پہلی بات تو مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہاں ہماری ریاست میں 4 جولائی کو جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہاں پورے کرناٹک کی تمام مسجدوں میں ہیومن چین بنائے 15 منٹ کے لیے، اور وقف کا جو کالا قانون بنایا گیا ہے، پاس کیا گیا ہے، تو اسے قبول نہ کرنے کے سلسلے میں اپنی زبان سے کچھ کہے بغیر صرف پلے کارڈز اپنے ہاتھوں میں رکھ کر یہ پیغام دیں کہ تمہارے اس کالے قانون کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ قبول نہ کرنے کے لیے دستور ہی نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم آپ تک وہ پلے کارڈز یہاں انتظام کر کے رکھیں گے جامع مسجد ٹرسٹ کی جانب سے، تو آپ احباب جمعے کی نماز سے اس جمعہ نہیں، آئندہ جمعہ 4 جولائی کی جمعہ پوری ریاست میں ایک وقت میں انشاءاللہ مسجدوں کے باہر پلے کارڈز پکڑ کر ہیومن چین، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے رہے گا، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہے گا، ہم کوئی بات نہیں کہیں گے، ہمارا اتحاد کہ ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہے، یہی اتحاد ہمارے لیے یہاں طاقت ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ ہم اپنی بات کو بغیر کہے کے پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو قانون پاس کیا گیا ہے یہ وقف کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وقف کو کمزور کرنے کے لیے ہے، بلکہ وقف کی جائیداد کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ پیغام انشاءاللہ ہم دیں گے، اور 19 جولائی کو بھی ایک پروگرام پیلس گراؤنڈ میں طے کیا گیا تھا، لیکن کل پورے علماء کی موجودگی میں، جماعتوں کے ذمہ داروں کی موجودگی میں سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہ بارش کے ایام ہیں، قوم کو، امت کو، آنے والے لوگوں کو پریشانی ہوگی، اس وجہ سے اسے ذرا مؤخر کر دیں، بعد کے مہینے میں تاریخ بزرگوں سے لے کے طے کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے 19 جولائی کا جو پروگرام ہے وہ ملتوی کر دیا گیا بارش کے اندیشے کی وجہ سے۔ تو ہم آنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھنا، یہ تمام بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ 19 جولائی کا جو پروگرام پیلس گراؤنڈ میں ہونے جا رہا تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے، آگے اگر ہو تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا۔ لیکن آئندہ آنے والی جمعہ 4 جولائی کو ہیومن چین کا اہتمام پوری ریاست میں بیک وقت کر کے اور مرکزی حکومت کو انتباہ کیا جائے گا، اور یہ میسیج دیا جائے گا جو قانون آپ نے پاس کیا ہے مسلمان کسی بھی درجے میں اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو واپس لے لیا جائے، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، جو ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے ساتھی کوئی ایک وہ پلے کارڈ پکڑا ہوا ہوگا، اور یہ پیغام انشاءاللہ پہنچ جائے گا جہاں پہنچنا ہے۔ یہ بزرگوں کی طرف سے اعلان ہوا ہے، چونکہ کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے۔ بعض احباب سوچ لیتے ہیں ارے یہ سارے کام کرنے سے کیا رزلٹ مل جائے گا، کیا نتیجہ ملے گا؟ ارے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، اگر رزلٹ نکالنا ہو تو بغیر شادی کے ہی بچہ پیدا ہو جاتا نہ، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نتیجہ دینے والے ہیں، السعی منا والاتمام من اللہ۔ ہم ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں، نتیجہ اللہ کے حوالے کرنے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ خیر ہی کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ بہتر سے بہتر ہی فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان باتوں پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ من مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کا
کچھ کام ہو جائے اور یہاں چلنے والے اداروں کا کچھ بھلا ہو جائے، اس وجہ سے اپنی حلال تجارتوں میں سے، پاکیزہ کمائی میں سے کچھ حصہ ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے اس دینے کی ادا سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں نام بنام تمام مرحومین کی اللہ بھرپور مغفرت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔